اصالِ ثواب کے لیے اگرچہ مجلس کا انعقاد ہے، برسی ہے مرحومہ مغفورہ کی، لیکن مناسبت ایک بہت عظیم گزری ہے۔ تقریباً یہ پورا ماہ ہی اگر اس ہستی کے نام نامی سے منسوب کیا جائے تو بے جا نہیں ہے، چونکہ اسی ماہ میں اس ہستی کی شہادت ہے اور اسی ماہ میں ان کی ولادت باسعادت ہے۔ اس لیے اصالِ ثواب اور پھر ایک مرحومہ سیدزادی کی اصالِ ثواب کی مجلس اس لیے بہتر سمجھا کہ اس بی بی کے ذکر سے انہیں ثواب پہنچایا جائے۔ اگرچہ اس عنوان سے الحمدللہ کی چند سالوں میں کافی کچھ کہا گیا ہے اور اس بی بی کا تذکرہ ہمارے منبروں سے اب بارہا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جس ہستی کے تذکرے کے لیے عنوان گفتگو ایک آیت کو قرار نہیں دیا، ایک پورے سورہ کو قرار دیا ہے۔ پروردگار عالمین نے کلام مقدس میں فرقان حمید میں اس ہستی کا تذکرہ ایک آیت میں صرف نہیں کیا، ایک پورا سورہ اتار دیا۔ اور اس سورہ کوثر کا شان نزول اور معنی کوثر یہی آج عرض کرنا ہے مختصر سے وقت میں۔ عزیزان محترم، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اس سورہ پہ غور کریں، اس کے صرف ترجمے پہ غور کریں تو پروردگار عالمین نے سیدۃ النساء العالمین کا تذکرہ جس طرح سورہ کوثر میں کیا ہے اور جن الفاظ میں کیا ہے، کائنات عالم میں مصطفیٰ و مرتضیٰ کے علاوہ کوئی ہستی اس نام و عنوان کی حامل نہیں ہے۔ کسی ہستی کا تذکرہ ایسے لفظوں سے، ایسے الفاظ سے، ایسی آیات سے، ایسے وسیع معانی سے کسی ہستی کا تذکرہ پروردگار نے اس طرح نہیں کیا۔ سورہ کوثر مختصر ترین سورہ، 4 آیتوں پہ مشتمل سورہ، الفاظ جتنے مختصر ہیں مصداق اتنا وسیع ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ اللہ نے مختصر الفاظ میں ایک ایسی ہستی کا نام و عنوان ذکر کیا ہے کہ اگر اس الفاظ سورہ کوثر پہ غور کرتے جائیں تو خدا کی قسم آپ سیدہ کی عظمتوں کے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو سیدہ کی عظمت کو سورہ کوثر میں عیاں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا 4 آیتیں بسم اللہ کے ساتھ، اور عجیب اتفاق ہے کہ پروردگار عالمین کے اس سورہ کوثر کے نزول کے بعد سید الانبیاء نے، سرکار دو عالم نے، وجہ تخلیق کائنات نے، مقصود حیات نے، رحمت للعالمین نے، بشیر و نذیر نے، ترجمان وحی پروردگار نے اس سورہ کوثر کے نزول کے بعد ایک کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ سورہ کوثر کو دیوار کعبہ سے چسپاں کر دیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے دیوار کعبہ سے چسپاں کیا کہ عرب جو اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت اور ادب پر ناز کرتے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ شعراء جن پر عربی ادب کی بنیاد رکھتے تھے ان کے اشعار دیوار کعبہ سے چسپاں کیے ہوئے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان سے آگے کوئی کلام لائے۔ سرکار دو عالم نے سورہ کوثر کے نزول کے بعد دیوار کعبہ سے چسپاں کیا اور کہا کہ پورے عرب کے ہر فصیح کو، ہر بلیغ کو، ہر ادیب کو، ہر اہل زبان کو میرا چیلنج ہے کہ
کہ اس سورے جیسا کوئی ایک سورہ نہ ہو، اس سورے جیسا کوئی ایک سورہ نہ ہو۔ تمہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے اور تمہارا یہ الزام ہے مجھ پر کہ یہ کلام اللہ کا نہیں میرا ہے۔ اگر یہ میرا کلام ہے تو اس جیسا کلام لاؤ۔ اور فرمایا میں تو تم میں سے کسی ایک کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا نہیں ہوں، میں نے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے۔ اگر تم سب مل کر اس کلام جیسا کلام لے آئے تو میں مان جاؤں گا یہ میرا کلام ہے، لیکن اگر اس کلام جیسا کلام نہ لا سکے تو پھر ماننا اتنا فصیح و بلیغ کلام کہ جو تمہارے تمام کلاموں سے بڑھ کر ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، خالق بشر کا کلام۔ یہ تھا سرکار کا دعویٰ، یہ تھا سرکار کا دعویٰ۔ اور دیوار کعبہ سے سورہ کوثر کو چسپاں کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں 3 دن یا 7 دن یہ کلام دیوار کعبہ سے چسپاں رہا، آئے اور پڑھتے رہے۔ ظاہر ہے یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان سب تک پہنچا، آتے پڑھتے اور چلے جاتے، کوشش کر کر کے تھک گئے، جتنے فصیح و بلیغ ان کے تھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ لیکن جب اس سورہ کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہ لا سکے تو پھر نیچے لکھنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ دیکھیں یہ لکھ کر بھی وہ مانے نہیں، جس پر یہ کلام نازل ہوا اسے نہیں مانے۔ یہ ان کی عاجزی، اور اسی عجز کا نام یہ ہے کہ قرآن اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ لیکن ایک جملہ یہی عرض کر دوں، سورہ کوثر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے نزول کے بعد 7 دن تک ختمی مرتبت نے اس سورہ کو عرب کے ہر فصیح و بلیغ کی زبان پہ لا کر اور اس سورہ کو تلاوت کروا کر ان سے یہ منوا لیا کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے ہو۔ تو کم از کم ایک بات تو اور ثابت ہو گئی، آپ متوجہ ہیں۔ دیکھیں جب وہ آتے تھے اس کلام کو پڑھتے تھے تو ظاہر ہے میں نے سورہ کوثر پڑھا، آپ میں سے سورہ کوثر جو پڑھے گا وہ ترجمہ بھی پڑھے گا، ترجمے پہ غور کرے گا تو پھر الفاظ سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن بول کے بتائیے گا وہ جو عرب تھے اس سورہ کوثر کو پڑھ رہے تھے، کم از کم انہیں عربی کے اس معنی اور مفہوم کو پڑھ کر کسی ترجمے کی ضرورت تو نہیں تھی، ایسے ہی ہے نا؟ تو پڑھ تو رہے تھے اور سورہ کوثر میں یہ الفاظ پڑھ رہے تھے یا نہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پڑھ رہے تھے نا؟ اور آخری آیت بھی پڑھ رہے تھے ان شانئک ھو الابتر، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ تو کوثر میں اور ابتر میں ایک رابطہ تھا کہ تیرا دشمن ابتر اس لیے ہے کہ کوثر مل رہی ہے، اور کوثر کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہو رہا ہے۔ تو اس ربط کو دیکھ کے ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو آ رہا تھا نا، یہ کوثر کون ہے؟ یہ کوثر کون ہے جس کے عطا کرنے کے بعد دشمن مصطفیٰ ابتر ہو رہا ہے؟ تو سرکار نے ایک وقت میں 2 کام کر دیے، ایک قرآن کا معجزہ ہونا منوا لیا، دوسرا انہیں کوثر کے آنے کا پیغام سنا دیا۔ تو گویا منوا رہے تھے کہ جب تم سب مل کر سورہ کوثر جیسا کوئی سورہ نہ لا سکے تو اس ہستی جیسی کوئی خاتون کیسے لاؤ گے جو کوثر پڑھ کے آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ سورہ کوثر کے نزول کے بعد سرکار نے اس سورہ کوثر کو دیوار کعبہ سے چسپاں کیا، پہلا اعجاز۔
پہلی عظمت کی سورہ کوثر کی۔ تفسیر برہان میں چند روایات ہیں سورہ کوثر کی شان میں۔ ان روایات میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، سرکار دو عالم کی روایت ہے اور بیان کرنے والے امام معصوم ہیں، صادق عالم محمد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ، جو اس سورہ کوثر کی تلاوت کرے پروردگار عالمین قیامت کے دن اسے کوثر سے سیراب کرے گا، اور فرمایا ہر اس نہر سے سیراب کرے گا جو اللہ نے مومنین کے لیے خاص ہے۔ یہ تو روایت کا ایک پہلو اب آئے جو ہم سب کے لیے باعث مسرت پہلو ہے، وہ یہ ہے معصوم فرماتے ہیں جو اس سورہ کی تلاوت شب جمعہ کرنا اور 100 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ کرنا، شب جمعہ کا یعنی جو گزشتہ شب گزری ہے، معصوم فرماتے ہیں نصف شب کے بعد جو اس سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھے اور اس عمل کو ہر شب جمعہ جاری رکھے اور پورے اخلاص خلوص کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر نصف شب کے بعد سورہ کوثر کی 100 مرتبہ تلاوت کرے، معصوم فرماتے ہیں اس سورہ کوثر کے تلاوت کے صدقے میں پروردگار اسے زندگی میں ایک مرتبہ میرے نانا کی خواب میں زیارت کروائے گا۔ توجہ ہے؟ تفسیر برہان سورہ کوثر کے ضمن میں جو روایات ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے، پڑھ لیجیے گا۔ نور ثقلین میں بھی ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے، مختلف تفاسیر میں ہے۔ اس سورہ کی یہ عظمت ہے۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا جو شب جمعہ 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرے اور خالص ہو جائے وہ تمام لوازم جو ہیں سرکار کے رخ انور کی زیارت کو اسے پورا کرے، تو فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں صادق عالم محمد اللہ اسے خواب میں میرے نانا کی زیارت کروائے۔ ماشاءاللہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گویا معصوم ہمیں سمجھا رہے تھے سورہ کوثر کی تلاوت میں خوش کون ہوتا ہے؟ جسے کوثر عطا ہوئی ہے۔ توجہ ہے؟ سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ تفسیر کوثر بھی پڑھنے جو وجود الاسلام شیخ محسن نجفی صاحب کے، چونکہ اردو میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ شان نزول یعنی سبب نزول سورہ کوثر کیا تھا۔ سبب نزول فرماتے ہیں سرکار کو اللہ نے مکہ مکرمہ میں بیٹے عطا کیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو بیٹے عطا ہوئے، لیکن ایک بیٹا بھی زندہ نہ رہا۔ ایک جملہ کہوں متوجہ ہے، میں اکثر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، ایام فاطمیہ میں دہرایا، عجیب حکمت ہے اس میں کہ آپ جس کا واسطہ دے کر بیٹے مانگتے ہیں اسی کا بیٹا زندہ نہ رہے۔ نہیں توجہ، جس کا آپ واسطہ دے کر بیٹے مانگتے ہیں اسی کا بیٹا نہ رہے، تو گویا نعوذ باللہ کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی شیعہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پہ ناراض ہے؟ بولے تو صحیح، سوچ سکتے؟ تو بیٹے تو لے لیے پھر، اور نسل کس سے بڑھائی؟ بیٹی سے۔ بیٹے لے لیے، نسل بیٹی سے بڑھائی، تاکہ قیامت تک کے لیے اپنی امت کے ہر فرد کو یہ پیغام دو۔ نہیں توجہ ہو رہی کہ جس کے صدقے میں بیٹے مانگ رہے ہیں اللہ نے اس کی نسل ہی بیٹی سے بڑھائی۔ توجہ ہے؟ تاکہ بیٹی کے آنے کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھنا، اور اس کے آنے کے بعد اپنی بہو کو، شوہر اپنی بیوی کو تانے نہ دے۔ حالانکہ اب سائنس سے یہ ثابت ہو چکا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے میں بیچاری خاتون کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں بھی مرد کا اختیار ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اگر سائنسی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ مرد کا اختیار میں ہے، عورت کے نہیں، لیکن یہاں کوسا عورت ہو جاتا ہے۔
تانے اسے دیے جاتے. عجیب ہے. پروردگار نے اس کی نسل ہی بیٹی سے بڑھا دی تاکہ قیامت تک کے لیے بیٹی کو اعزاز سمجھو, بیٹی کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھو. شان نزول کیا ہے؟ سرکار کے پے در پے بیٹے وفات پا رہے ہیں. اب وہ عرب جاہلیت, اب آپ نے میں نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی کہیں وہی تو نہیں کھڑے. معذرت چاہتا ہوں, سرکار کا ایک نہیں 4 بیٹے اور چاروں ہی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت قاسم جن کے نام پہ ہم سرکار کی کنیت بولتے ہیں, ابو القاسم, ایسے ہی ہے نا. کہتے ہیں اس بیٹے کی وفات کے بعد سرکار دفن کر کے, بیٹے کو مکے میں تھے, دفن کر کے آ رہے ہیں اور سرکار اب جس طرح روایت کے الفاظ ہیں کعبے کے قریب سے گزرے, قریب سے. کہتے ہیں چند لوگوں کے ساتھ اس شخص کا نام بھی لکھا ہے عاص بن وائل. عاص بن وائل عمر بن عاص کا باپ. عاص بن وائل بیٹھا ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. مثلا جس طرح یوں بندہ آ رہا ہو تو ایک بندہ باتیں کر رہا ہو تو ایسے دیکھ لے. جب سرکار اس کے قریب آئے, اس نے سرکار کو سنانے کے لیے اس ملعون نے تانا دیا. کہتا محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں بچا, لہذا یہ ابتر ہے کیونکہ اس کی نسل ہی نہیں چلے. مقصد کیا تھا اس کو, کیا سرکار کی نسل چلے یا نہ چلے؟ اصل دشمنی سرکار سے نہیں تھی, سرکار کے پیغام سے تھی. نہیں توجہ بولے, سرکار کے پیغام سے تھی. کہہ رہا تھا جو یہ ہمارے بتوں سے ہمیں منصرف کر رہا ہے اور جو پیغام پہنچا رہا ہے, یہ پیغام تو تب تک ہی رہے گا جب تک اس کی نسل رہے. تو جب بیٹا ہی نہیں بچا تو نسل نہیں رہے گی, نسل نہ رہی تو پیغام نہیں رہے. میں بات توجہ فرمائیے. تو پتا چلا اصل دشمنی سرکار کی لا ولد نعوذ باللہ, یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں, سرکار کو تانے ابتر دے کر حقیقت میں یہ اعتراض سرکار کے پیغام پہ کر رہا تھا. وہ پیغام سرکار کا نہیں تھا, وہ تو اللہ کا پیغام تھا. تو گویا اس کی ساری امیدیں اس سے تھی کہ مصطفیٰ کے بعد چونکہ نسل نہیں رہی اس لیے اس پیغام کا وارث نہ رہا. نہیں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تو مشرک کو بھی پتا تھا کہ سرکار کی نسل رہے تو پیغام رہے گا. بھائی اس دشمن کو بھی یہ معلوم تھا. اب جب تانا دیا, کہنے لگا یہ محمد اختر ہے, اس کا بیٹا ہی نہیں بچا تو پیغام نہیں رہے گا. سرکار نے سنا, رنجیدہ ہوئے, لیکن اسے مخاطب نہیں ہوئے, اسے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ یہ بھی سرکار کی زندگی کا ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. قدم قدم پہ سرکار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. سرکار نے اسے جواب نہ دے کے ہمیں تعلیم فرمائی. کیا فرمایا؟ یہ ہے پست, یہ اپنی پستی دکھا رہا ہے. اعلیٰ وہی ہوتا ہے جو پست لوگوں سے مخاطب نہ ہو. توجہ فرمائے, جو اس کی پستی میں ہی اسے رہنے دے. سرکار نے اسے مخاطب نہیں کیا, اسے جواب نہیں دیا, لیکن رنجیدہ ہوئے. بھئی یہ ہے مقام مصطفیٰ. رنجیدہ ہوئے, دکھی ہوئے, اللہ اکبر, اور اپنے اس دکھ کا اظہار کسی سے نہ کیا. حضرت خدیجہ سے بھی نہ کیا, حضرت ابو طالب سے بھی نہ کیا. رنجیدہ ہوئے, اظہار کسی سے نہ کیا. عجیب ہے, رنجیدہ دل میں ہوئے, اظہار کسی سے نہ کیا. سرکار خاموش ہے, وہ بول پڑا. جسے میرے رسول کا رنجیدہ ہونا گوارا ہی نہیں. پروردگار نے تسلی خاطر قلب مصطفیٰ کے لیے ایک آیت نہیں اتاری, ایک سورہ اتاری. جائیں سب علماء سے پوچھنے اور ان کی تفاسیر دیکھنے, سب نے اس آیت اس سورہ کی شان نزول کو یہی لکھا. اب آئیں, یہ 2 واقعات ذکر کیے, ایک سورہ کوثر کی عظمت, دوسرا سورہ کوثر کا شان نزول. آئیں, سورہ کوثر میں کیا کہا گیا؟ مختصر الفاظ میں پورے سورہ کا ترجمہ یا اس کی تشریح یا تبیین کرنا ایک مجلس میں ممکن نہیں ہوتا ہے, لیکن جس قدر ممکن ہو ہمارا حصہ بھی ایام فاطمیہ میں ہو جائے. چونکہ مجالس بی بی کے عنوان سے الحمدللہ ایک عام ہو گئی ہے, اس لیے یہ ایک بہتر اور خیر و برکت کا سبب ہے اور بہتر رجحان ہے. کیوں؟
میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی اکثر جگہ پر، میں کہتا ہوں کہ جب تک واقعہ کربلا کا ذکر ہم کرتے رہے، اس واقعہ کربلا نے ایک کام کیا، مجھے نہیں معلوم آپ میری تائید فرمائیں گے یا نہیں، کربلا کے واقعے نے ایک کام کیا، وہ کیا کہ بنو امیہ کو مقدس نہ بننے دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، واقعہ کربلا کے تذکرے نے بنو امیہ کو عیاں کر دیا اور وہ مقدس نہ بن سکے۔ اگر مقدس بن گئے ہوتے تو لوگ آج ساری کوشش کر کے ان کی شان میں جھوٹی روایتیں کیوں لاتے، توجہ نہیں فرمایا، جھوٹے واقعات کیوں لاتے؟ تو کم از کم تذکرہ کربلا نے ایک کام تو کیا کہ بنو امیہ کے چہرے کو عیاں کر دیا، بے نقاب کر دیا اور انہیں مقدس نہ رہنے دیا۔ تو توجہ ہے، اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور جلدی سے گزر جاؤں گا چونکہ مجلس آن لائن جاری ہوتی ہے، صرف آپ سامنے نہیں ہوتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے ذکر اہل بیت اور اس حق کو چھپنے نہیں دینا ہے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی ایف آئی آر کروا لو لیکن تذکرہ تو ہوتا رہے، کیونکہ یہ تذکرہ ایف آئی آر سے کیا رکے گا، یہ تو میثق نے تار پر بھی بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، چاہے کم ہے لیکن بات پہنچ جائے مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے لاہور میں بھی اکثر جگہ پر ایام فاطمیہ کی اجتماعات میں یہ جملہ کیا ہے کہ ایک کام کربلا نے کیا، وہ یہ کیا کہ بنو امیہ کو مقدس نہ بننے دیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو کربلا نے بنو امیہ کو عیاں کیا ہے اور اب ایک کام تذکرہ فاطمہ کریں گے، یہ ایام فاطمیہ دوسرا کام کرے گی۔ کربلا نے بنو امیہ کو عیاں کیا ہے اور بی بی کا تذکرہ انہیں عیاں کرے گا جو بنو امیہ کو لائے ہیں۔ کربلا نے کیا، ایک کام ذکر حسین نے کیا، چلو سادہ لفظ کہہ دوں، ایک کام عزاداری نے کیا، ایسا ہی ہے نا؟ ان مجالس نے، اس ماتم نے، اس عزاداری نے ایک کام کیا، اس گریے نے، اس مظلومیت نے بنو امیہ کا ظلم چھپنے نہ دیا۔ اب بی بی کا تذکرہ یہ کام کرے گا کہ جو بنو امیہ کو لائے انہیں عیاں کرے گا۔ کیوں عیاں کرے گا؟ چونکہ آج اسلام کی ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ یہ بنو امیہ آئے اور بنو امیہ کو لانے والا بڑی مصیبت ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میں اکثر جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی کا ذکر تو کام کرے گا، کیا؟ دنیا کا رشتہ سقیفے سے توڑے گا، قدیم سے جوڑے گا۔ یہ دو کام ہیں، یہ دو کام ہوں گے تو امت کو نجات ملے گی۔ دنیا جب تک سقیفے سے رشتہ توڑے گی، غدیر سے رشتہ جوڑے گی، نجات نہیں ملے گی، نہیں توجہ ہے، عزت نہیں ملے گی۔ یہ کوئی میری خطیبانہ جملہ نہ سمجھنا، حقیقت ہے۔ حقیقت کیسے ہے؟ اگر دنیا کو سقیفہ نجات دے سکتا ہوتا تو اللہ غدیر کے نمائندے کو پردہ غیبت میں نہ لے جاتا۔ نہیں پتا آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اگر دنیا کو سقیفہ نجات دے سکتا تو اللہ کبھی غدیر کے نمائندے کو پردہ غیبت میں نہ لے کے جاتا۔ وہ آنے والا سقیفے کا نمائندہ نہیں، وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے۔ جی بشری کیسے غدیر کا نمائندہ ہے؟ کوئی دعویٰ کرے کہ سخاوت نے کہا وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے، یہ تو دعویٰ دلیل۔ ایک لفظ میں دلیل دوں، سقیفے میں لوگوں نے بنایا، غدیر میں اللہ نے بنایا۔ اگر وہ آنے والا آگے بنے تو سقیفے کا نمائندہ ہے، اگر بننے آ رہا ہے تو غدیر کا نمائندہ۔
یار چھوٹے مجموعوں میں بھی بڑی مجلس پڑھ دینی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، وہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ مجمع ہزاروں کا ہو تو مجلس آپ ایسے ہی پڑھیں، ایسے ہی ہے نا، سننے والے کم ہوں یا زیادہ، جملے تو بڑے ہونے چاہیے، ایسے ہی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بی بی کا تذکرہ، بی بی کا ذکر، اس لیے یہ ساری ہلچل ہے، یہ تلاطم سارا اس لیے ہے، نہیں توجہ ہو رہی، یہ بے چینی اسی لیے ہے، اس بے چینی کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مذہب و مکتب کی بنیادیں ختم ہو رہی ہیں، نہیں توجہ ہو رہی، کیونکہ باقی چیزوں میں تو آپ کے پاس عذر اور بہانہ تھا، نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں، عام مسلمان کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی کہ رسول کی بیٹی ہو، ہضم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بخاری میں ہے، دو حدیثیں تو بخاری میں بھی لکھ دی، ایک انما فاطمہ تو بدعت منی، سرکار نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، جس پہ فاطمہ غضبناک اس پہ میں غضبناک، جس پہ فاطمہ راضی اس پہ میں راضی، ایک حدیث۔ دوسری کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، توجہ رہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی، تو یہ دو حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ رضائے بطول رضائے رسول ہے، غضب بطول غضب رسول ہے۔ دوسرا، جنت میں جانے والی ہر عورت کی سردار بطول ہے، تو جب رسول اسے جنتی نہیں جنت کی سردار بنائے تو اس کا کردار جنتیوں جیسا نہیں، جنتی عورتوں سے بلند ہونا چاہیے۔ اب بتاؤں جنتی عورتیں کون ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ 4 خواتین کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، کون کون سی؟ سرکار نے فرمایا ایک حضرت حوا، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت مریم، چوتھی حضرت خدیجہ۔ نہیں آپ متوجہ نہ ہوئے، سرکار نے جنتی بتائی ہے، جب جنتی ایسی ہے تو سردار کیسی ہو؟ جو فرما رہے ہیں بھئی یہ بات، یہ ہے دلیل، یہ ہے استدلال، کیسے؟ یہ ہے جنتی۔ اچھا ان جنتی خواتین میں حضرت مریم ہے یا نہیں؟ ہیں۔ باقی خواتین کے ہستیوں کے حوالے سے تو مسلمان اعتراض کر سکتا ہے، وہ معصومہ نہیں تھی۔ حضرت مریم کی عصمت کا اعلان قرآن نے کیا یا نہیں؟ ان اللہ استفیک وطہرک واستفیک علی نساء العالمین، ہم نے، اللہ نے تجھے چنا، توجہ نہیں ہے، چنا، توجہ ہے، ہمیشہ جسے چنا جاتا ہے وہ عیبدار نہیں ہوتا، نہیں توجہ ہو رہی۔ بھئی چننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو میں چنوں گا تو اتنا ہی اس میں خوبیاں ہوگی جتنا مجھے پتا ہے، لیکن اگر اللہ چنے، صرف چنا نہیں، استفیک وطہرک، تجھے چنا چونکہ تو پاک ہے، تو مریم پاک تھی نا، پاکی کا معنی معصومہ۔ میں سارا وہ مضمون تو نہیں عرض کرنا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت مریم کی عصمت پہ سب کا ایمان، تو مریم معصومہ ہو کر بھی جنتی ہیں، تو سوچو جو جنت کی سردار ہے اس کی عصمت کس میں یاد کی ہو؟ نہیں توجہ ہے، تو جو جنتی ہے جب اس کی عصمت مریم جیسی ہونی چاہیے، تو جو جنت کی سردار ہے ان کی عصمت تو مریم سے بلند ہے نا، توجہ رہے، مریم سے بلند ہے۔ جب قوم نے حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض کیا، پاک دامنی پر اعتراض کیا، یا اخت ہارون من کانا ابو کے امرا سوئل وما کانت امو کے بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا انسان نہ تیری ماں بری عورت، پھر یہ بچہ کہاں سے لے آیا؟ تو اعتراض تھا نا حضرت مریم کے کردار پر اعتراض، تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے، عیسیٰ نے نہیں۔ بھئی اس بچے کی زبان پر قوت گویائی اللہ نے پیدا کی،
تو اللہ نے گواہی دی نا، کس کی؟ مریم کی۔ آپ متوجہ نہ ہو گئے، وہ بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور نبی کی ماں بدکردار نہیں ہوتی۔ اللہ کے نمائندے کی ماں کبھی بد کردار نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے مریم کی گواہی دی نا، تو مریم ہے جنتی، جو مریم کی سردار بنے اس کی صداقت کا کیا معیار ہوگا؟ آئیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں بھئی، آج کے مسلمان کو حضرت سیدہ کے ذکر نے دو راہے میں کھڑا کر دیا، نہیں توجہ ہو گئی، دو راہے میں کھڑا کر دیا، یا ادھر ہو کر جناب سیدہ کی عصمت و صداقت کا انکار کر کے دین سے خارج ہو جائے، جو نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جس کی صداقت کی گواہی خدا مصطفیٰ دے، خدا مصطفیٰ دے، مسلمان اپنا فیصلہ کرے۔ ایک بات یہ جو عام مسلمان کو ہضم نہیں ہو سکتی، باقی ہستیوں کے بارے میں آپ کہہ دیں، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کا عام اہل سنت شیعہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میں غلط بات نہیں منبر سے کروں گا، اس کی محبت جو ہے نا وہ جب رسول کے خاندان میں بیوی تک جاتی ہے تو اب اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہ ہے ذکر سیدہ ہوتا رہا تو ذہنوں میں سوال آتے رہیں گے، سوال آتے رہے تو جواب پوچھے جائیں گے، جب جواب نہ ملیں گے تو پھر وہی ہوگا جو تاریخ میں ہوتا آیا۔ یہ ہے دشمن کا خوف، اس سے ہے، اس سے ہے۔ اسی لیے میں حضرت سیدہ کے تذکرے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آج کل ہر جگہ میں کہتا ہوں آپ سیدہ کا ذکر کریں۔ کچھ لوگ ان مصائب کو نہیں مان رہے نہ پڑھیں۔ آپ کہیں یہ کیا کہا؟ نہیں، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، جن کو ان مصائب پہ اعتراض ہے نہ پڑھیں، لیکن وہ تو پڑھیں جو وہ مانتے ہیں۔ نہیں توجہ، کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ لو بھائی، آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو یزیدیوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ مولا علی کی شہادت پڑھیں تو عبد الرحمن ابن ملجم کا ذکر کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ امام حسن کا تذکرہ کریں تو زہر دینے والوں کا تذکرہ، 14 بنت اشد کا ذکر کرو گے، لو منبر سے کہہ رہا ہوں، سیدہ کا ذکر ایک طرفہ بھی کرو تو دوسری طرف والے خود پاک نہیں ہوں گے۔ بی بی کا ذکر خود بتا رہا ہے، جب کوئی بی بی کا ذکر سنے گا تو ادھر خود بخود سوچتا جائے گا۔ اسی لیے میں منبر سے کہتا ہوں، واحد ذکر بی بی کا ہے جس میں تولا بھی ہے تورا بھی ہے۔ بی بی کا ذکر ایسا ذکر ہے، اور اس ذکر کو عام کرو۔ بی بی کا تذکرہ، البتہ بی بی کے تذکرے میں بی بی کا کلام، بی بی کی شان، بی بی کا مقام، بی بی کی عظمت وہ مد نظر رہنی چاہیے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہوں ممبر سے یہ بات کرو، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کا تذکرہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے ہمارے ممبر پہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، لوگ اس ہستی کا تذکرہ نیا کرنے کے لیے نئی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ بولن سے مولا علی کا تذکرہ اتنا ہوا، اب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کوئی نئی بات کرو، وہ نئی بات کی کوئی اصل اساس بنیاد ہے یا نہیں؟ کروں ضرور، کروں ضرور۔ اس لیے ان کے ذکر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بی بی کے تذکرے میں بھی یہ نہ ہو، کچھ لوگ مصائب میں تحریفات کرنے لگ پڑے، کچھ لوگ فضائل میں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں چونکہ ابتدا ہے، شاید آپ متوجہ ہو جائے، سب سے بڑی مجلس کم از کم اس ضلع کی یہاں ہوتی ہے بی بی کے عنوان سے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی سنا، اس سال نہیں پتا، کسی دوست نے بھیجی تھی، تو ایک سلوات پڑھنے کو نہ مصائب بی بی میں ایک پڑھا جا رہا ہے واقعہ کہ جب بی بی کا جنازہ اٹھا تو امام حسن مجتبیٰ مدینے کے چوک میں آئے اور آ کر پکار کے کہا، مدینے والوں وہ چلی گئی،
جن کے شکایتیں کرتے تھے، اب الفاظ بھی مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن اس طرح کا معنی مفہوم بیان کرے معذرت چاہتا ہوں۔ بی بی کے مسائل میں جو بی بی کی مظلومیت ہے نا، وہ مذہب حقہ کی حقانیت ہے۔ نہیں، بات میں پڑھے لکھے دوستوں سے کر رہا ہوں، عام لوگ جذباتی ہو کے میری بات نہیں سمجھے، اور یہ بات اگر دقت سے سمجھ گئے نا تو یہ مذہب کی حقانیت کی طرح، یعنی مذہب کو حق ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ بی بی کے مصائب کے بعض واقعات وہ مذہب حقہ کی حقانیت کی دلیل ہے، انہیں چھپنے نہ دو اور ان میں کوئی اپنی مرضی بھی شامل نہ کرو۔ مثال کے طور پر بی بی کا وصیت کرنا کہ میرے جنازے میں کسی کو خبر نہ کرو، کیوں تھا؟ کہ میرے جنازے میں رش نہ ہو، بولے تو صحیح، یہ تھا بی بی کا تذکرہ کہ لوگ زیادہ نہ آئیں۔ اگر بی بی کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زیادہ نہ آئیں تو پھر مظلومیت کس بات؟ نہیں توجہ ہو رہے، پھر کس بات کی مظلومیت؟ نہیں، بی بی نے ایک سلوات پڑھ لی اور خون ذرا بند کرے، بالکل کم ہے، یہ دو چار جملے کہتے ہیں، میری طرح متوجہ رہیں گے، تھوڑا متوجہ ہیں آپ۔ بی بی کی یہ وصیت کہ میرے جنازے میں خبر نہ کرنا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ رش نہ بڑھے، یہ اس لیے تھا کہ بی بی اپنی ناراضگی ظاہر کر کے جا رہی ہے، بی بی منع کر رہی ہے حکماً، یعنی ہیں بی بی لیکن بعنوان رسول کی بیٹی وصیت کا حق ہوتا ہے، اپنی وصیت امام وقت سے کر رہی ہیں اور امام وقت کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ بی بی اپنے شوہر سے نہیں، امام وقت سے کہہ رہی ہیں کہ میرے جنازے میں نہ آئیں، اور بخاری نے لکھ دیا، بخاری میں موجود ہے کہ رات کے وقت مولا علی نے دفن کیا اور جنازہ کیا۔ تو یہ بی بی کی مظلومیت مذہب حقہ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر بی بی راضی چاہتی تو جنازے میں شامل کرتی، اور آپ ممبروں سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسن چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، جب یہ اعلان کیا تو لوگ آ جاتے یا نہ آتے؟ بھائی انہیں تو صبح پتا چلا کہ رسول کی بیٹی کو رات دفن کر دیا، اور حتیٰ امام نے یہاں تک وصیت پہ عمل کیا کہ قبر کا نشان بھی نہ رہنے دیا۔ یہ ساری چیزیں جہاں مظلومیت ہے وہاں قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے اندر، کیونکہ بی بی کی ایک اجتماعی حیثیت سرکار کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، بی بی اپنی وجود سے، بی بی اپنی شہادت سے امت کو ایک پیغام دے رہی تھی کہ میرے بعد اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو میں یہ وصیت کر کے نہ جاتا۔ بات میں توجہ ہے؟ لہذا یہ صرف آپ کا مصائب بنانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ آل محمد کے مکتب، یہ شیعہ مکتب کی حقانیت اور اس کا حق ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کسی شیعہ کتاب میں یہ کوئی روایت نہیں کہ امام نے اشارتاً یا کنایتاً ایسا کام کیا ہو جو بی بی کی وصیت کے خلاف ہو۔ بولیں امام حسن مجتبیٰ یہ کام کر سکتے تھے جو کام مولا علی نہیں کر رہے؟ بھئی مولا علی اطلاع نہیں دے رہے کسی کو، یہ رسول کا مسجد نبی اور اس میں گھر کھلتا تھا، ایسے ہی ہے اسی کے اندر گھر کھلتا تھا، اور جب امام حسن مجتبیٰ نے جا کے شہادت بی بی کی خبر دی تو مولا کائنات فوراً گھر میں آ گئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تین لفظ ہیں، ایک اِنَّا ہم، أَعْطَيْنَاكَ آپ کو عطا کی، الکوثر کوثر، توجہ رہے گی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں یہ آیت اس شعر میں، اس آیت میں، اس شکل میں پورے قرآن میں اس کا تکرار نہیں ہوا۔ نہیں توجہ، وہ فرماتے ہیں پروردگار نے الف سے یا تک ہی قرآن اتارا نہیں، اسی کے دوران بعض آیتوں کا تو ایک سورے میں تکرار ہے، کئی مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا، کہتے ہیں لیکن یہ واحد آیت ہے جس کا اس شکل میں دوبارہ تکرار نہیں۔ اب جملہ کہوں، اگر قراءتی فرماتے اللہ نے تکرار کیوں نہ کیا؟
تاکہ امت کو بتاؤں جب میں لفظوں میں تکرار نہیں کرتا تو اس ہستی میں تکرار کیسے کروں گا؟ نہیں توجہ ہو گئی؟ فرمایا جب میں قرآن کو الف سے یا میں اتار کر بھی اس آیت کو دوبارہ تکرار نہیں کرتا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جیسے آیت منفرد ہے ویسے کوثر منفرد ہے۔ اس آیت جیسی کوئی آیت نہیں، اور جو کوثر بن کے آ رہی ہے اس جیسی کوئی ہستی نہیں۔ بتوجہ رہے، انا میں نے نہیں، ہم نے، آتینا کا آپ کو عطا کی۔ یہ لفظ عطا پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ توجہ رہے تو بات سمجھ میں آئے گی، یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اعطا یعطی عطا، یہ لفظ عطا میں ایک عظمت ہے۔ کیا عظمت ہے؟ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، دونوں میں فرق ہے۔ جو عمل کے نتیجے میں ملے وہ جزا ہے، عطا نہیں۔ جو فضل کی شکل میں ملے بغیر عمل کے وہ عطا ہے، جزا نہیں۔ توجہ ہوگی۔ مثلا میں ایک صدقہ دیتا ہوں تو اللہ نے کہا ہے اس کے بدلے 70 دوں گا، تو بدلے میں 70 ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن میں کچھ نہیں دیتا وہ مجھے پھر بھی دے رہا ہے، توجہ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیں جزا ملتی ہے عمل کے بعد، عطا ملتی ہے عمل سے پہلے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں عطا کا معنی یہ ہے جو شے معطی عطا کرنے والا راضی ہو کر، خوش ہو کر، اور سامنے والے کی تعظیم و تکریم کو بڑھانے کے لیے جو عطا کرے اسے کہتے ہیں ہدیہ۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی یوں دوسرے لفظوں میں پروردگار کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ کوثر تیرے لیے میرے فضل کی علامت ہے، میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ عطا تو عطا یعنی ہدیہ نہیں، یوں نہیں۔ ایک ہے عطا کرنے والی ذات، دوسرا جسے عطا کیا، تیسرا جس نے عطا کیا۔ بس رہ گیا مضمون ادھورا، معذرت چاہتا ہوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ ایک عطا کرنے والی ذات، دوسرا جس کو عطا کیا، تیسرا جس شے کو عطا کیا۔ توجہ ہو گئی؟ عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین۔ جسے عطا کیا وہ رحمت للعالمین۔ سوچو جب عطا کرنے والی ذات ہو رب العالمین، جسے عطا کی جا رہی ہے وہ ہو رحمت للعالمین، تو جس کو عطا کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ بس پروردگار نے کہا میں عطا کرنے والا رب العالمین، جسے عطا کی وہ ہے رحمت للعالمین، جسے عطا بنایا وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ مجھ جیسا رب کوئی نہیں، اس جیسا رسول کوئی نہیں، اور جسے عطا بنا کے دیا اس جیسی کوئی معصومہ نہیں۔ یار آپ متوجہ ہیں، اسی لیے تو آج تک یہ معمہ حل نہ ہوا۔ کیا کہ جب بھی سرکار بی بی آتی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر یہ سنت رسول ہوتا تو اہل بیت اس پہ عمل کرتے، درست کہتے ہیں علماء۔ اگر یہ فرض ہوتا تو پھر بھی امت عمل کرتی، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی خاندان عصمت و طہارت میں اس جیسی بیویاں، عظیم بیویاں ہیں یا نہیں؟ حضرت زینب، حضرت معصومہ کو، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، عظیم بیویاں ہیں نا؟ بول کے بتائیے گا، تھوڑا سا ضبط کر کے بول کے بتائیے گا کہ ان بیویوں کے لیے اہل بیت میں جو ان کے باپ تھے وہ ہمیشہ اٹھتے تھے؟ نہیں نا، حالانکہ عظیم بیویاں، لیکن ہم نے اس عمل کا تکرار اہل بیت میں نہیں دیکھا۔ اصحاب میں نظر آیا کوئی صحابی اپنی بیٹی کے لیے جو ام المومنین بھی تھی ہمیشہ اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ نا نا۔ تو یہ عمل منفرد تھا نا، صرف بطول کے لیے رسول کا، توجہ نہیں ہے، صرف بطول کے لیے رسول کا۔ کیوں اٹھتے تھے؟ بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، ہدیہ الہی سمجھ کے اٹھتے تھے۔ مجلس معنویت کی منزل پر ہے، روز جمعہ ہے،
تذکرہ سیدہ ہوا ہے۔ اب میں نے طویل مصائب تو پڑھنا ہی نہیں، چونکہ اس کے بعد نماز جمعہ بھی ہے، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے وقت کی پابندی کر رہے ہیں، اور گفتگو بھی کافی 40 منٹ تک ہو گئی، 1 گھنٹے کے قریب، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ ہی کہہ، میں نے عرض کیا اور آپ رونے لگے کہ ہدیہ الہی ہے۔ رسول خدا کے سامنے جب بھی بطول آتے، رسول اس لیے بیٹھ نہیں پاتے کہ حقیقت میں تعظیم بطول کی نہیں، ہدیہ دینے والے کی ہے۔ روتے تو اسی لیے ہیں جو ہدیہ الہی بن کے ملی۔ وہ بابا کے بعد 95 دن زندہ رہی اور پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا سکی۔ 95 دن زندہ رہی اور پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا۔ میں ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، ایرانی، کہہ رہے تھے میرے لیے بی بی کے مصائب میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ 18 سال کی عمر ہو اور بی بی کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی سوچا؟ پر آپ نے آپ کو جملہ تو برسر زبان زدے خاص و عام ہے نا، کہ وہ ایران کے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کسی کی انگلی ٹوٹ جائے تو جب تک ہڈی ہلتی ہے درد ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے لیے انگلی ہلانا پڑتی ہے پھر درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جیسے جیسے سانس آتی ہے بس عزادارو، یہ ہدیہ الہی تھا نا۔ اس ہدیہ الہی کو لے کے جب مرتضیٰ مصطفیٰ کے حضور آئے تو کہتے ہیں قبر تیار ملی اور 2 بازو بلند ہو گئے، کہنے لگے یا علی میری امانت واپس کر دو۔ شہید مطہری مقتل مطہر میں ان کی کتاب ان کے مصائب کی علیحدہ علیحدہ کر کے لکھی گئی، اس کا یہ جملہ ہے، حوالہ اس لیے دیتا ہوں اگر ان کی کتاب میں ان کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا۔ فرماتے ہیں جب امیر المومنین نے حضرت زہرا کو دفن کر لیا تو قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ علی نے قرآن بند کیا اور اٹھ کے چلنے لگے، کہتے ہیں بطول میرا سلام۔ قبر بطول سے آواز آئی یا علی تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ شہید مطہری لکھتے ہیں اب مولا نے کہا، کہنے لگے بطول میں تھکا نہیں ہوں، بطول اس لیے نہیں جا رہا کہ میں تھک گیا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تیرے بغیر زینب و کلثوم کی پہلی شب ہے، ماں کے بغیر تیری بچیوں کی پہلی شب ہے۔ اور مل کے کہیں یا علی یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے، زینب و کلثوم اپنے گھر میں ہیں، آج صرف ماں گئی ہے، تیرے جیسا باپا ہے، حسنین جیسے بھائی ہیں، مدینے میں بنی ہاشم ہے، لیکن آپ کو 6 سال کی زینب کی تنہائی کا احساس ہے، حالانکہ آپ کو یقین ہے کوئی زینب کی چادر نہیں چھیڑے گا، کوئی آپ کی بیٹی کو تماچے نہیں مارے گا۔ مولا کاش کربلا شام غریبہ آ گئی، کوئی آپ کی 4 سال کی پوتی کو تماچے مارتا رہا، کوئی دور چھینتا رہا۔ میں نے بزرگ عالم دین کی زبان سے سنا ایک جملہ سخت ہے، فرماتے ہیں حضرت زینب کبریٰ جب آئی ہے نا حضرت فاطمہ کبریٰ کے پاس، تو حضرت فاطمہ کبریٰ نے اپنا سر سانوں میں دیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ پھپھی نے آ کر بھتیجی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، روتے روتے حسین کی بیٹی نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین زادی ہوں۔ کہ ایک دفعہ کانوں میں صدا آئی، میری بیٹی ذرا اٹھ کر مجھے بھی دے، سر اٹھا کے مجھے بھی دیکھ۔ کہا پھپھی اماں مجھے کوئی چادر دو، کہا چادر بعد میں مانگنا پہلے دیکھ لو۔ بس آخری جملہ، ایک
دفعہ حضرت فاطمہ کبریٰ روایت فرماتی ہے، میں نے سر اٹھایا، پھپھی کے سر کو دیکھا، اب اشارے میں ہی جملہ کہوں گا اہل معرفت، روتے روتے حضرت فاطمہ کبریٰ نے ایک جملہ کہا پھپھی اماں آپ کی چادر تو ہے نہیں لیکن آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ تو عالم کہتے ہیں سبب تو نہ بتایا لیکن لگتا ہے جب تک زینب کا سر زخمی نہ ہو گیا، علی کی بیٹی کے سر